ضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ جادو کے بارے میں بات کی تھی اور اللہ کریم نے بنی اسرائیل کا بتا دیا، پیچھے بابل کا اور ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کر کے کہ وہ کس طرح جادو کر کے میاں بیوی کو علیحدہ کرتے تھے یا لوگوں کا آپس میں لڑواتے تھے، نقصان کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ کریم نے یہاں پہ اس حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے کہ بذات خود جادو جو ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ فائدہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نقصان کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جادو سے تباہی ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں جادو میں اتنی قوت نہیں ہے، کیونکہ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو گویا کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے اور جادو میں اتنی قوت نہیں کہ وہ اللہ کی مشیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ حقیقی نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور حقیقی نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، ہمیں اگر بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس عمل کے بعد ہمارے لیے اللہ کریم نے کتنی خیرات رکھی ہو، کتنی خیر رکھی ہو، کتنی بلائیاں رکھی ہوں، وہ ہم پہ کوئی آزمائش ہو، اگر ہم اس آزمائش پہ پورا اتر جائیں گے تو پھر اللہ کریم ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ فائدہ اور نقصان ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کام کو وہ بندہ پرسکون اور پر اطمینان والی زندگی وہ بندہ گزار سکتا ہے جو اپنے ہر معاملے کو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ ہر معاملے کو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیتا ہے، اسے کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے اگر کوئی فائدہ ملتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب یہ کر لیتا ہے تو بہر صورت اس کا دل بھی اطمینان پکڑ لیتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، پھر منفی اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جادو کے بارے میں آپ نے بیشتر ایک جو ابھی پیچھے حال ہی کرونا کے دنوں میں کرونا بھی ایک بیماری آئی تھی، تو سب نے کہا تھا کہ جس کی امیونٹی پاور کم ہے، یا آپ سنا تھا نا لفظ کہ جس کی امیونٹی پاور کم ہے اس کو یہ بیماری زیادہ نقصان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قدرتی طور پر مضبوط ہے صحت کے حوالے سے، ان کو یہ کم متاثر کرتا ہے۔ تو بالکل یہی چیز میں آپ کو جادو اور سحر میں بھی بتا دوں کہ جو شخص عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، جو شخص بدعملی کرتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، اس کا عمل کمزور ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ اس کا اللہ کے ساتھ لنک کمزور ہوتا ہے۔ تو جس طرح امیونٹی پاور کمزور ہونے سے دنیاوی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس پر جادو اور یہ چیزیں اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ کے ساتھ اپنے قرب کو اللہ کے، اس کا بہترین حل کیا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، یعنی نماز پڑھیں اور دیگر احکامات پر مختصر کرتا ہوں، اور حرام سے بچیں۔ حرام میں زنا آ جاتا ہے، سود آ جاتا ہے، شراب نوشی آ جاتی ہے، یہ سارے اعمال اگر ان اعمال سے بچیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی روحانی طور پر مضبوط ہوں گے۔ تو جو شخص روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے اس پہ کوئی لاکھ جادو کر سکے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کریم اس جادو سے بچنے کی طاقت اس کو اندر سے ہی مہیا فرماتے ہیں۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ جادو کا جتنا بھی تعلق ہے یہ گندگی کے ساتھ ہے۔ تو پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے والا جو غیر شرعی، غیر طریقے سے لوگوں پر جادو یا لوگوں کا نقصان کرتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، وہ پکا بے ایمان ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ جادو جو ہے یہ گندگی سے شروع ہوتا ہے، گندگی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو جو شخص مثال کے طور پر اب جو جادو کرنے والے ہیں، میں صرف بڑے محتاط الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کفریہ کلمات کا ورد کرتے ہیں۔ کفریہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا
گناہ کے اس لیول پہ نہیں پہنچے لہذا تم کسی کا ناحق قتل کرو، تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے پھر اس کو کسی کا قتل کرنا پڑتا ہے، تو اپنے لیول بڑھانے کے لیے پھر اسے ستاروں اور نجوم کی بھی بعض اوقات پوجا کرنی پڑتی ہے، ان کی عبادت کرنی پڑتی ہے، اور اکثر جو عورتیں ہی عمل کرتی ہیں ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ کرتی ہی انہیں ماہواری کے ایام میں حالت حیض کے اندر وہ عمل کرتی ہے، کیوں؟ ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل زیادہ جو ہے وہ پکڑ رکھتا ہے اور اس سے زیادہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے مرد حالت نجس میں یہ عمل کرتے ہیں اور عورتیں جو ہے حالت حیض میں یہ عمل کرتی ہے۔ گویا یہ جادو اور سحر جو ہے یہ برائی سے شروع ہوتا ہے، برائی پر ختم ہوتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر وہ گندا ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ باوضو رہتے ہیں، آپ غسل کر کے رکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسمانی بناوٹ کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے رکھتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، تب بھی جادو کا اثر آپ پر بہت کام ہوگا۔ لیکن اگر آپ گندے رہتے ہیں تو پھر جو بھی وہ عمل کرے گا وہ تو گندگی سے شروع ہوتا ہے، گندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک بندہ باوضو ہوتا ہے کوئی جتنا بھی زور لگا لے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا آسان سا عمل ہے کہ آپ اگر کسی جادو یا کسی کی نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ سب سے زیادہ جو ہے آپ باوضو رہا کریں۔ اور پھر سورۃ البقرہ، اس سے پہلے یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار میں نے تو جادو کروانا نہیں ہے، جادو کا توڑ کروانا ہے، تو اس کے لیے میں کوئی غیر شرعی حرکت کر لوں، اس کے لیے اب اسے کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں خنزیر کی کوئی ہڈی مانگ لی جاتی ہے، یا اس سے کوئی کسی جانور کی کوئی ہڈی مانگ لی جاتی ہے، یا اس سے کتے کی کوئی چیز مانگ لی جاتی ہے، وہ بندہ حرام اور غیر شرعی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اگر اسے اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا اور اس کا اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہوتا اور جو اللہ اور اس کی تعلیمات پر اگر کامل یقین رکھنے والا ہوتا تو اس کے سامنے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو گھروں میں۔ اب یہ سنیں اس کا علاج کیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھروں میں کیا کرو، بالخصوص اس کی جو پہلی آیات اور اس کی آخری آیات۔ تو فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے گھر کے اندر، سورۃ بقرہ الف لام میم سے شروع کیا اولئک هم المفلحون تک، ویسے تو یہ 2.5 سپاروں پہ آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن پہلا رکوع اور اس کا آخری رکوع 2-3 آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ والی 2-3 آیات اگر یہ کوئی روزانہ گھر میں پڑھ دیتا ہے، سورۃ بقرہ میں اللہ نے قوت رکھی ہے کہ کوئی جتنی بھی باطل قوتیں زور لگا لیں گی اس بندے کا نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ سورۃ بقرہ ہر وقت اس شخص کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے بجائے کہ